بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، وہ یقیناً برپا ہونے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ، یہ سورۃ مکی ہے۔ الحاقہ حق کے ساتھ برپا ہونے والی، جس کا برپا ہونا حق ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ مراد قیامت ہے۔ ما الحاقہ، کیسی ہے یقیناً برپا ہونے والی؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کیا سمجھے وہ یقیناً برپا ہونے والی کیسی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں، یہ وہی انداز ہے۔ القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ۔ وہاں قارعہ ہے، یہاں حاقہ ہے کوئی مائی کلال دونوں لفظوں پر کوئی انگلی رکھ سکے؟ کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ یہ لفظ اپنے جگہ پہ کامل ہے، وہ لفظ اپنے مقام پہ کامل ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا۔ جی، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو سمود کے لوگ ایک سخت آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ ایک سخت گرجتی ہوئی نہایت تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، اللہ نے ان پر اسے مسلط کر دیا تھا 7 راتوں اور 8 دن تک متواتر۔ اے مخاطب، تو لوگوں کو ان راتوں اور دنوں میں پچھڑا ہوا دیکھتا، گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی۔ ان کو تو سرعا، پچھاڑا ہوا، صاد را عین، یہ بے ہوش ہو جانے کو کہتے ہیں۔ یہ مرگی کو بھی سرا کہتے ہیں۔ مرگی ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے آپ جلدی سمجھ جائیں گے۔ تو یہ لوگ اس حالت میں ہوں گے جیسے دورہ پڑا ہوا، اور حالت ان کی یہ ہوگی جیسے کھجور کا کھوکھلا تنا ہوتا ہے اور اندر سے جو کھود کے خالی کر دی جاتی ہے لکڑی، وہ مراد ہے۔ آگے جی۔ فهل ترى لهم من باقية، تو کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ جی، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور اس کے پہلے لوگوں اور الٹ جانے والی بستیوں کے رہنے والوں نے بڑی بڑی خطائیں کی تھی۔ جی، متفقات، الٹائی جانے والی۔ جی، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی شدید گرفت کے ساتھ پکڑا۔ جی ہاں، اخذتاً رابیہ، رابیہ مطلب سختی والی پکڑ۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بے شک جب طوفان نوح کے وقت پانی حد سے گزر گیا تو اے لوگو، ہم نے تمہارے آبا کی پشتوں میں تمہیں کشتی میں اٹھا لیا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے محفوظ نصیحت بنا دیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھیں۔ جی، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جانا ایک بار، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک ہی بار میں چورا چورا کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کو پڑھ کر فرماتے ہیں فحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین و آسمان اٹھا کر ایک ہی دھماکے کے ساتھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیے جائیں گے، اور اتنی توڑ پھوڑ تیز ہوگی اور اتنی باریک ہوگی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یسیران غبرتن، یہ ٹوٹ کر غبار بن جائیں گے، علی وجوہ الکفار لا علی وجوہ المؤمنین، اور وہ گرد و غبار کافروں کے چہروں پہ پڑے گا، مومنوں کے چہروں پہ نہیں پڑے گا۔ اور یہاں وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ عبس میں جو الفاظ ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، تو وہ جو غبار ان کے چہروں پہ ہوگا وہ یہ غبار ہوگا۔ مستدرک حاکم 3898 3898۔ فيومئذ وقعت الواقعة، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ جی، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا۔ واقعہ قیامت ہے، حاقہ قیامت ہے، اور صورت واقعہ پہلے گزر چکی ہے، تو وہ بھی واقعہ سے مراد قیامت کا دن تھا۔ آگے جی۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن اپنے اوپر اٹھائیں گے 8 فرشتے۔ 8 فرشتے رب کے عرش کو اٹھائیں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، اس دن تم سب اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا۔ جی،
ان فرشتوں کی بڑی بڑی جسامتیں اور بڑی بڑی پاوریں اور طاقتیں حدیثوں کے اندر بیان ہوئی ہیں. وہ جو حملۃ العرش ہوں گے، 8 فرشتے جو عرش کو اٹھائیں گے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے کان کی اس لو سے لے کر کندھے تک اتنا فاصلہ ہوگا کہ 700 سال تک کا سفر ان 2 چیزوں کے درمیان ہوگا. تب ایک فرشتے کی پوری جسامت کتنی ہے اور 8 فرشتے کتنی پاور والے اور کتنی جسامت والے ہوں گے جو عرش الہی کو اٹھائیں گے. ابو داؤد 4727 4727. آگے چلیے. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو. دائیں ہاتھ میں دیے جانے والے، یہ ملتی جلتی بات ہے اصحاب الیمین. چلیے جی. إني ظننت أني ملاق حسابيه. بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ضرور دیکھنے والا ہوں. فهو في عيشة راضية تو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، في جنة عالية عالی شان جنت میں، قطوفها دانية. جس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے ہوں. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. کھاؤ اور پیو خوب مزے سے اپنے ان کاموں کے بدلے جو گزرے ہوئے دنوں میں تم نے آگے بھیجے تھے. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ملا ہوتا، ولم أدر ما حسابيه. اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. يا ليتها كانت القاضية. کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی. ما أغنى عني مالية. میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. هلك عني سلطانية. میری حجت اور ساری قوت بیکار گئی. خذوه فغلوه. حکم ہوگا اسے پکڑو اور اس کے گلے میں ٹوک ڈالو، ثم الجحيم صلوه. پھر اسے جہنم میں داخل کر دو. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. پھر ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اسے جکڑ دو. بالکل آیتیں آسان ہیں اور جو قیامت کے دن مجرموں کا حشر ہوگا اس کی تفصیل بیان ہوتی جا رہی ہے. آگے جی. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. بے شک وہ ایمان نہ لاتا تھا بڑی عظمت والے اللہ پر. یہ اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا. ایمان نہ لانے کے 2 طریقے ہیں. ایک یکسر اللہ کا انکار کرنا، نمبر 2 اللہ کو ماننا لیکن اللہ کے احکام نہ ماننا، نمبر 3 اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں جیسے کرتوت کرنا. چلیے جی. ولا يحض على طعام المسكين. اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. یہ بھی اللہ کو نہ ماننے کے مترادف. آگے. فليس له اليوم هاهنا حميم. تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں. ولا طعام إلا من غسلين. اور نہ کوئی کھانا ہے بجز دوزخیوں کے زخموں کی پیپ کے، لا يأكله إلا الخاطئون. جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا. فلا أقسم بما تبصرون. تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو وما لا تبصرون. اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے. جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم اگر جان لو یا دیکھ لو تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو. إنه لقول رسول كريم. بے شک یہ قرآن ضرور قول ہے رسول کریم کا. یہ رسول کریم کا قول ہے. اس کا مطلب ہے لقول رسول کریم ای تلاوت و رسول کریم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کیا ہوا قرآن ہے. قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، کلام خداوندی ہے. یہاں پر بھی ٹانگ اڑانے والے ٹانگ اڑاتے ہیں کہ جی لو جی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا تھا معاذ اللہ. ایک قول یہ بھی ہے کہ رسول کریم کا کلام ہونے سے مراد جبریل امین کا پڑھا ہوا قرآن ہے، لیکن جبریل امین نے پہنچایا ہو تب بھی ایک جہت سے ان کی طرف اس کا انتساب درست بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کر کے پڑھا ہو اور امت تک اس کا ابلاغ فرمایا ہو تب بھی اس کا انتساب آپ کی طرف دوسری جہت سے درست بنتا ہے. اور اللہ کا کلام ہونے کے حوالے سے یہ اس کے اندر حقیقی معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کلام رب العالمین ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، نزل علی محمد ہے. ساری کی ساری تفصیلیں قرآن کے اندر موجود ہیں کہ تنزیل من رب العالمین ہے، رب العالمین کی طرف سے اس کی تنزیل ہوئی ہے. نزل علی محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. ساری آیتیں سامنے رکھو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قول رسول کریم کا کیا مطلب ہے. جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے وہ ایک آیت کو پکڑ لیں گے، ایک لفظ کو ایک مقام سے لے لیں گے اور پوری کی پوری تفصیل کو
نہ سمجھیں گے نہ سمجھنا چاہیں گے، اس لیے کہ اندر شر بیٹھا ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج کل وقت ایسا ہے، بعض لوگ دین کی خدمت کے جذبے سے، بعض لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو بعض اوقات نفس غالب آتا ہے، تو ہم نیٹ پہ بیان دینا شاید کسی نفس کی وجہ سے بھی ایسا کر بیٹھتے ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس دور کی ہم نے ایک بیماری دیکھی ہے کہ آپ ایک بات کو جب کریں تو کوشش کریں کہ اس کے تمام پہلو اسی وقت بیان کر دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اس کے تمام پہلو میں نے دوسرے مقام پہ بیان کیے ہوئے ہیں، کسی اور خطاب میں بیان ہوئے ہیں، کسی اور کلپ میں موجود ہیں، یہاں تھوڑی سی ضرورت کے مطابق مختصر سی بات کر دیتا ہوں۔ شیطان آدمی آپ کی تھوڑی سی بات کو آپ کا مکمل نظریہ سمجھ لے گا، اور وہ تو لیاقت نہیں اگلوں میں کہ جس طرح سوالوں کے جواب دینے کے یا فتویٰ دینے کے آداب ہوتے ہیں، وہ الفاظ کو مکمل ملحوظ رکھ سکے، آپ کے چھوڑے ہوئے پہلوؤں کو وہ آپ کے غیر مختار قول اور نظریات سمجھ بیٹھے گا۔ چھوڑنا اور ہوتا ہے، غیر مختار ہونا اور ہوتا ہے۔ تو چھوڑا ہوتا اس وقتی طور پر، احتیاط سمجھ آ گئی جی؟ بات کرو تو سارے پہلوؤں کو ملحوظ رکھو۔ میں اتنی سی بات کر رہا ہوں، 10 بار بھی دہرانی پڑے، ہر بار وہ بات پوری کرو۔ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، جو در حقیقت ایمان نہیں۔ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، اور نہ وہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ تنزيل من رب العالمين، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل، اور اگر وہ رسول ہم پر کوئی بات بھی اپنی طرف سے بنا کر کہہ دیتے لأخذنا منه باليمين، تو ضرور ہم ان کو پوری قوت سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم ضرور ان کی شاہرگ کاٹ دیتے۔ لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارا محبوب ہمارے بارے میں بالفرض اپنے طرف سے کوئی بات کہہ دیتا، تقول خود بات کہنے کو کہتے ہیں اپنی طرف سے بنا کے، تو لأخذنا منه بالیمین، تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم رگے گردن کاٹ دیتے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے محبوب نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں گھڑی، جو فرمایا ہے ہماری طرف سے پہنچا، ہمارے محبوب نے آگے اس کا ابلاغ فرمایا۔ یہ میں نے آپ کو روک کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پھر مرزا قادیانی ٹانگ اڑاتا ہے، کہتا ہے جی میں بھی اگر غلط ہوتا تو میری رگے گردن کٹ جانی تھی۔ اب جو قاعدہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، مرزا قادیانی نے صرف یہ نہیں، قرآن شریف میں سے جگہ جگہ چوری کی ہیں ایسی باتیں، جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی قرآن کی فساد کی طرح میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کو اعجاز مسیح کا اس نے نام دیا، میرے جیسی بھی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں، میرا پہلے کا کوئی جھوٹ پکڑ کے مجھے دکھاؤ۔ اب یہاں بھی یہی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف خود گڑھ کے کوئی بات بیان کرتے تو اس کا انجام یہ ہوتا۔ یہ ساری باتیں، یہ تو تھوڑی سی فہرست ہے، کوئی بھی بدماش آدمی اس طرح کی چیزیں قرآن سے ڈھونڈنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ 20 30 40 چیزیں اس قسم کی ڈھونڈ کے اپنی صداقت کے اوپر اس کو دلیل بنانا شروع کر دے۔ انبیاء علیہ السلام نے جب بھی چیلنج دیا ہے تو سابقہ چیلنج نہیں دہرائے، یکا یک ایک نیا چیلنج لانچ کیا ہے اور اگلے کو حیران کر کے رکھ دیا، یار یہ تو ہمارے خواب خیال میں بھی نہیں تھا۔ یہ جو سوالات تم لیے پھرتے ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے آلریڈی پیش کیے ہوئے ہیں، یہ آزمائے جا چکے ہیں۔ اب جو بھی ان چیلنجوں کو قرآن سے پکڑ کے اپنے حق میں پیش کرے گا وہ چور تو کہلا سکتا ہے، اپنے اوپر ان کو صداقت کا معیار بنا کر فٹ نہیں کر سکتا۔ ایک کہتے ہیں اس کو علمی چوری، یہ سچی مچی رگے گردن کاٹ دینا یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، کتنے جھوٹے گزرے ہیں۔ قتل ہو جانا الگ ہے، مر جانا الگ ہے، لیکن اللہ نے دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی گردن کاٹی ہو، ظاہر الفاظ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی نہیں ہوا، اسود انسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، اور کتنے ہی مرزے کے علاوہ اور لوگ گزرے ہیں جو اپنی طبی موت مرے باوجود اس کے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ لو جی اب بتاؤ اس کا جواب دو، اور دینا پڑے گا جواب۔ ہم بہت سے لوگ ایسے بتا سکتے ہیں جو طبی موت مرے ہیں، با اللہ منجی پہ مرا تھا، اور اگر تم کہو نہیں ان کی رگے گردن تو کٹ گئی تھی نا، اندروں اندر کوئی نہ کوئی کارروائی ہوئی تھی، تو اندروں اندر تو تمہارے خلاف بھی کارروائی بتیری ہوئی ہوگی۔
دوسروں کے خلاف پیشین گوئیاں کر رہے تھے کہ مر جائے گا فلاں، مر جائے گا فلاں، تو مر گیا مرزا خود۔ یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے اور تو زندہ رہے خود مر گیا، اس کے بیماروں کا ہوگا کیا علاج، کالرا سے خود مسیحا مر گیا۔ خیر تحقیقی بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ نے یکا یک یہ چیلنج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یہ ثبوت لانچ کیا ہے، قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب جو بھی اس کو قرآن سے پکڑتا ہے وہ چوری کرتا ہے، تحقیق نہیں کرتا۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی انہیں بچانے والا نہ ہوتا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ قرآن کافروں پر ضرور حسرت ہے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بلا شبہ یہ حق الیقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب آپ اپنے عظمت والے رب کا نام لے کر اس کی پاکی بیان کیجیے۔ یہ جو آیتیں ہیں آخری 6 آیتیں 47 سے 52 تک قرآن کی شان میں عظیم الشان آیتیں ہیں۔ آپ ٹھہر ٹھہر کے ان کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ اس کی تفسیر کے لیے میں وہ ترجمہ جو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہوا ہوگا، اور صرف میں نے آپ کو متوجہ کر دیا ہے، میرا متوجہ کرنا انشاءاللہ تفسیر کے طور پر کافی ہوگا۔ جی ذرا غور سے سنیے۔ اور بے شک یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ضرور نصیحت ہے، اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یقیناً یہ قرآن کافروں پر ضرور حسرت ہے، اور بلا شبہ یہ حق الیقین ہے۔ تو اے محبوب آپ اپنے عظمت والے رب کا نام لے کر اس کی پاکی بیان کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ ایک طلب کرنے والے نے قیامت کے دن کا عذاب طلب کیا جو واقع ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج یہ سورۃ مکی ہے، اور ایک طلب کرنے والے نے سأل سائل، سوال کرنے والے نے سوال کیا، کس چیز کا؟ بعذاب واقع ہو جانے والے عذاب کے بارے میں۔ اس نے عذاب کو ڈیمانڈ کیا، چیلنج کیا کہ آ جانا چاہیے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ پوری آیت پڑھ کے فرماتے ہیں معارج کا معنی ہے درجات والا، اور سأل سائل سوال کرنے والے نے سوال کیا۔ یہ کون تھا؟ فرماتے ہیں هو النضر بن الحارث، یہ نضر بن حارث تھا۔ اس نے کہا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، نازل تیری طرف سے ہوا ہے، تو پھر تو ایسا کر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ مستدرک حاکم 3905۔ اس بندے کی یہ دعا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کا میٹر گھوما ہوا تھا، اور اللہ والوں کی مخالفت جب کوئی کرتا ہے تو واقعی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ رب رسے مت کھسے ہنے کون ہتھیار، جب رب روٹتا ہے تو مت مار دیتا ہے، ہتھیار سے نہیں مارتا۔ اس طرح کی آیت پہلے گزر چکی ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورۃ انفال آیت نمبر 32-33۔ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، کافروں پر اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، کافروں پر سے اس عذاب کو دفع کرنے والا، ہٹانے والا کوئی نہیں۔ دال فے عین، دفع عربی زبان میں ہوتا ہے کسی چیز کو ہٹانا، اردو والا دفع کرنا اور ہوتا ہے، لیکن اس معنی میں بھی یہ کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے۔ چلیے جی۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو آسمانی سیڑھیوں کا مالک ہے۔ جی چلتے جائیے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبریل اس کی طرف عروج کرتے ہیں، وہ عذاب ہوگا اس دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ 50,000 برس کا ایک دن، یہ کافروں پر اپنے طول کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ انہ لیخفف عن المؤمنین حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا۔ اللہ کی قسم، مومن کے لیے قیامت کا دن دنیا کے اندر پڑھی جانے والی ایک نماز کی دیر کے برابر گزر جائے گا۔ مسند احمد 11717 11717۔ اس حدیث میں بڑا راز ہے۔ 50,000 سال ایک بندے کے لیے
اور ایک نماز کا وقت دوسرے بندے کے لیے، کسی کے لیے وقت پھیل گیا، کسی کے لیے وقت سمٹ گیا، یا پھر احساس کی بات ہے اپنی شدت کے اعتبار سے ان کو 50,000 سال کا لگے گا، اور یا پھر راحت کی بات ہے اور ان کو راحت کے اعتبار سے تھوڑا سا وقت لگے گا۔ آگے چلیے جی۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو اے حبیب آپ کافروں کی باتوں پر صبر جمیل فرمائیں۔ جی، صبر اور جمیل صبر، سبحان اللہ۔ انہم یرونہ بعیدا بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں ونراہ قریبا اور ہم اسے بہت نزدیک دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، ولا يسأل حمیم حمیما اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، حالانکہ وہ سب انہیں دکھا دیے جائیں گے، مجرم تمنا کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے رہائی کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ واخی اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التي تؤوی، اور اپنے تمام کنبے کو جو دنیا میں مصیبت کے وقت اسے پناہ دیتا ہے، ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، اور ان سب کو جو زمین میں ہیں پھر یہ بدلہ دینا اللہ کے عذاب سے اسے بچا لے۔ کلا انہا لظی ہرگز نہیں، بے شک وہ سخت بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوی، پاؤں سے لے کر سر تک کھال اتار لینے والی، تدعو من ادبر وتولی، بلائے گی اس کو جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور اس سے روگردانی کی، وجمع فاوعى، اور اس نے مال جمع کیا پھر اسے روک رکھا۔ یہ ساری سزائیں اس قسم کے لوگوں کو ہیں، یہاں وجمع فاوعى، مال جمع کیا اور پھر اسے روک رکھا، ان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا۔ یہ بخیلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوئی تو حضور نے مجھے فرمایا لا توعی فیوعی اللہ علیک، مال کو روک کے نہ رکھا کر ورنہ اللہ بھی تیرے سے اپنا مال روک لے گا۔ بخاری 1434 1434۔ عادتوں میں سب سے بری عادت بخل کی عادت ہے۔ ابو داؤد 2511۔ ابن مسعود کا قول میں نے پہلے لکھا دیا تھا، ای داء ادوا من البخل، بخل سے بڑی بیماری کوئی نہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے نقصان پہنچے تو سخت گھبرا جاتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے فائدہ پہنچے تو اسے روک رکھنے والا ہو جاتا ہے، الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نمازی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ جو نمازی ہیں، مال ملتا ہے، بھلائی آتی ہے تو اسے روک رکھتا ہے، سوائے ان کے جو نمازی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز انسان کو سخی بھی بناتی ہے، صرف برائی سے ہی نہیں روکتی بلکہ اچھائی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے۔ چلیے جی۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ نماز پر ہمیشگی اختیار کرنے کا مطلب ہے پانچوں وقت کی نماز مسلسل پڑھتے رہنا۔ وہ جو بعض دعوے دار کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو دائمی نماز میں ہیں، سوٹی لگا کے ہمیشہ نیند کے کھلوتے ہوئے ہیں، تو یہ ان والی نماز نہیں ہے۔ نماز میں دائمومیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ مستقل مزاجی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھنا، اور جو بھی کام دائمی طور پر کیا جائے اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو دائمی ہو، خواہ تھوڑا سا ہی۔ بخاری 6465 6465۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مال میں ایک مقرر حق ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والے اور حاجت مند سوال سے بچنے والے کے لیے، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ یہ مسلین کی ساری صفتیں تھیں۔ آگے جی۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ کنیزوں کے تو بے شک اس میں ان پر کچھ ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ حد سے گزرتا کون ہے؟ جو باغی ہوتا ہے۔ اور والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا سوائے علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوا اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے،
فإنهم غیر ملومین، اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، جو اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی اور طرف جھانتی ڈالے گا، جھانکے گا، فأولئک هم العادون، وہ سارے حد سے گزرنے والے باغی ہوں گے. لہذا بیوی اور دائیں ہاتھ کی ملکیت کے علاوہ کسی قسم کے وقتی نکاح، کسی قسم کے نکاح متع، کسی قسم کے لفظوں میں لپوٹ کر فراڈ چلانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ وراء ذالک کے زمرے میں جو بھی چیز آئے گی وہ سب کی سب غلط ہوگی. سمجھ آ گئی بات کی؟ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں نا، جن کے سامنے ترجمہ کھلا ہوا ہے، ترجمے کو دیکھیں. بیوی اور لونڈی کے علاوہ جو بھی کسی اور طرف جائے گا، اولئک هم العادون. تو اب متع گیا نا اس میں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگہداشت کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں جن کا جنتوں میں اعزاز و اکرام کیا جائے گا. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو ان کے منکرین کو کیا ہوا کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص طمع کرتا ہے کہ وہ نعمت کی جنت میں داخل کر دیا جائے؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے وہ جانتے ہیں. اس چیز سے بنا جس سے وہ جانتے ہیں، یعنی پانی کا ایک قطرہ. چلیے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو میں قسم فرماتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم ضرور قادر ہیں. الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن مسبوقین، اس پر کہ ان کے بدلے ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم عاجز نہیں ہیں. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، تو اے حبیب انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں پڑے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب یوفدون، جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے گویا وہ بتوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ان کی آنکھیں خوف سے جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.